رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال تعالى لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ وعن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتانی جبرائیل فأوصانی بخمس اشنا ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک رات، اور انہوں نے 5 نصیحتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، سید الملائکہ انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول یعنی انبیاء کرام کے بیچ یہ ایک سفیر کا کام کرتے تھے، یعنی ڈاکیہ کا کام کرتے تھے۔ اللہ کی تعلیم نبی انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے، پھر وہ انبیاء، پھر وہ رسول وہ تعلیم اپنی امت تک کا پہنچاتے تھے۔ تو جبریل امین کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 حیثیت سے ہوتی تھی۔ ایک اس حیثیت سے آتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس حیثیت سے بھی آتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے رسولوں پر وحی بھیجی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور آپ بھی ایک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن عام بندوں کی طرح نہیں۔ جیسے بشر لا کالبشر، حجر لا کل یاقوت لا کالحجر، یہ آپ بھی ایک انسان ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں۔ یاقوت بھی ایک پتھر ہے لیکن وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ لیکن 2 حیثیت سے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک اس حیثیت سے آتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کبھی اس حیثیت سے آتے تھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب بندے ہیں تو بندوں کو نصیحت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی آتے کچھ نصیحت کرتے۔ تو اس حدیث میں جو بتلایا گیا، جبریل امین علیہ السلام اس حیثیت سے آئے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نصیحتیں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا آپ کی سب امت کے لیے ہے 5 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت جبریل امین نے کی، اشنا ما شئت فإنک میت، اے نبی آپ دنیا میں جتنا بھی رہ لیں انجام موت ہے۔ 2 سال رہ 10 سال رہ لیں، 50 سال رہ لیں، 60 سال رہ لیں، 1000 سال رہ لیں، 2000 سال رہ لیں، لیکن انجام موت ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انجام کی فکر رہے، موت کا استحضار رہے، موت کا دھیان رہے۔
اس اعتبار سے آپ اپنی زندگی گزاریں کہ انجام موت ہے، اور جس کے پیش نظر یہ چیز رہے گی کہ انجام ہمارا موت ہے، چاہے جس حیثیت سے بھی ہم ہوں، تو ظاہر سی بات ہے ہر وقت وہ موت کی فکر کرے گا، موت گویا اس کے نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ اسی لیے کہا جاتا کہ دنیا کی اور چیزوں سے بھی انسان محبت کرے، روکا نہیں جاتا، لیکن انجام پر نظر ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں، جس طرح ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے، انجام کے اعتبار سے ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو جبریل امین نے پہلی نصیحت کی، عشنا ما شئت، آپ جتنا بھی اس دنیا میں رہیں، فإنک میت، ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ دوسری نصیحت جبریل امین نے کی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، جس سے آپ محبت کر لیں، جس چیز کو آپ پسند کر لیں، ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، ایک دن وہ چیز چھوڑنا ہے، یا تو وہ چیز ہی جدا ہو جائے گی یا آپ جدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا یا تو بیوی چلی جاتی یا یہی چلا جاتا ہے۔ محبت پہ روک نہیں، لیکن دل لگانے پر، دل اسی پر لگانے پر منع کیا جا رہا ہے کہ دل بہت زیادہ ان چیزوں میں نہ لگایا جائے۔ دل کہاں لگائے انسان؟ ایسی چیز پر دل لگائے جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات۔ نیک اعمال یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، نماز یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، زندگی میں بھی، اس میں دل لگایا جائے۔ باقی محبت کرنے کا تو کہا گیا ہے، جب محبت نہیں ہوگی بیوی سے تو اس کے حقوق بھی ادا نہیں ہوں گے، بچوں سے محبت نہیں ہوگی تو بچوں کے حقوق نہیں ادا کر پائے گا یہ۔ لیکن دل انسان اسی میں لگا دے کہ اس کے علاوہ تمام چیزوں سے غافل ہو جائے، اس سے روکا گیا۔ دل ایسی چیزوں میں لگایا جائے جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، تو اس میں دل لگانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعمال صالحہ پر آپ دل لگاتے تھے، نیک اعمال کی طرف آپ کی رغبت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے، گھر پہ رہتے۔ بعض دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے، اریحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام دو اذان دے کر کے، بالاذان، اذان دے کر کے مجھے آرام پہنچاؤ، مجھے راحت دو۔ کہیں فرمایا آپ نے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آرام فرما رہے تھے ایک ساتھ۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ چھوڑو، میں اب میں بیدار ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ اللہ کے رسول، ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت ہے جس میں آپ کی خوشی ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، جس چیز میں آپ کا دل لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل عبادت میں لگا رہتا تھا، نیک اعمال میں آپ کا دل لگا رہتا تھا، جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی یہ چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، اولاد فنا ہو جائے گی، بیوی فنا ہو جائے گی، دنیا کا جو مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، سب چھوٹ جائے گا، یا تو یہ پہلے چھوٹ جائے گا ساز و سامان۔ بہت سارے بڑے لوگوں کو ایک وقت میں فقیر ہوتے، اچانک مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، یا تو یہ مال و دولت چلی جائے گی، یا یہ مکان چلا جائے گا،
یا یہ اولاد ساتھ چھوڑ دے گی یا بیوی ساتھ چھوڑ دے گی یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ انسان خود ہی ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اسی کا استحضار جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا رہے ہیں۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ۔ آپ جس چیز سے بھی محبت کر لیں، جس چیز سے بھی آپ دل لگا لیں، فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، ایک دن جدائیگی کا غم سہنا ہے۔ جب جدائیگی کا غم سہنا ہے تو انسان دل اس میں نہ لگائے، ایسی چیز میں دل لگائے جو چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس چیز کو کبھی زوال نہیں، وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ نیک اعمال، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح، ان چیزوں میں دل لگائے، یہ چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ نماز ہے، آخرت میں بھی قبر میں بھی یہ نماز ساتھ جائے گی اور انسان کو راحت دلائے گی۔ تیسری نصیحت بہت ہی قیمتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کی کہ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل کر لو ایک دن اس عمل کا حساب ہونے والا ہے، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو بھی عمل انسان کیا ہے چاہے جیسا بھی، ایک دن اس عمل کی جزا ملنی ہے، اس عمل کا بدلہ ملنا ہے۔ تو اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارا جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں راستے بتا دیے، خیر کا بھی راستہ، شر کا بھی راستہ۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہے انسان کر لے، فإنک مجزی بہ، ایک دن اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اور کہا گیا عقل مند آدمی وہ ہے جو انجام پر جس کی نظر ہوتی ہے، جو انجام کو سوچتا ہے، انجام پر جس کی نگاہ ہوتی ہے۔ چوتھی نصیحت جبریل امین نے کی وَاشْرَفْ، کہ ان چیزوں کو اختیار کرو، اے نبی آپ اس چیز کو اختیار کیجئے جو آپ کو محبوب بنا دے، جس سے اور لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اور وہ چیز ہے رات کے ایسے پہر میں اٹھ کر عبادت کرنا، آخری رات میں نماز پڑھنا جبکہ سارے لوگ آرام کے ساتھ سوتے ہیں۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے طبیعت نہیں چاہتی اٹھنے کی، دل نہیں چاہتا اٹھنے کا، اور اسی وقت شیطان لوری دے کر کے اور سلاتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ جب وہ سوتا نہیں ہے تو ماں اس کو اپنے گود میں لے لیتی ہے اور اس کو لوری وغیرہ دے کر کے سلاتی ہے، کچھ سناتی ہے اسے، جیسے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ صلی وسلم یا اللہ، تو اس طرح کے لوری دے کر کے ماں بچے کو سناتی ہے۔ رات کے اخیر پہر میں شیطان بھی انسان کو گویا اپنی گود میں لے لیتا ہے اور اس کی لوری ہوتی ہے، وہ لوری دے کر کے سلاتا ہے۔ اس ٹائم آرام سے سو بھی، بہت وقت باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، اور ایسے کرتے کرتے صبح کی نماز سے بھی غافل کرا دیتا۔ تو جبریل امین نے یہ نصیحت کی کہ آپ اس ٹائم فوراً اٹھ جایا کریں، جھٹک کر کے لحاف کنارے رکھ دیا کریں۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اس کی اگر پابندی کی گئی تو لوگوں کے نگاہ میں انسان کی عظمت بڑھ جائے گی، انسان کی محبت بیٹھ جائے گی۔ آخری نصیحت جو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وہ یہ کہ دنیا کے معاملے میں انسان خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے، غنی رہے گا، مستغنی رہے گا، دوسروں سے اپنی نگاہ اٹھا لے، حسد نہیں کبھی پیدا ہوگا، خدا نے جس حال میں رکھا اس پہ راضی ہو جائے۔ ہاں محنت کرے، محنت سے منع نہیں، روزی تلاش کرے، لیکن خدا کے فیصلے پر راضی رہے، مطمئن ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ رہے گا، بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگا۔ پریشان تو ہوتا ہے جو لمبی امیدیں باندھتا ہے، لمبی پلاننگ باندھتا ہے،
کہ ہم کو یہ مکان بھی ہو جائے، فلاں جگہ زمین بھی مل جائے، اور جب وہ زمین نہیں ملتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے سمجھایا امید کی مثال دے کر کے، اور آپ نے ایک دائرہ کھینچا، دائرے میں حضرت نے چھوٹی چھوٹی لکیر بنائی اور اس کو آپ نے چاروں طرف سے گھیر دیا۔ ایک لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سی کھینچی اور آپ نے فرمایا یہ ہے انسان جو چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اور یہ جو لکیر دائرے سے باہر آئی ہوئی ہے یہ انسان کی امید ہے۔ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن امید اس کی کوتاہ نہیں ہوتی، تو لمبی امید باندھنے سے بچنا چاہیے، خدا کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ خدا کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو یہاں بھی آرام ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آرام ملے گا۔ یہ پانچوں بہت قیمتی نصیحت ہیں جو جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی۔ پہلی نصیحت کی کہ جو کچھ بھی انسان جتنا بھی دنیا میں رہ لے ایک دن اس زندگی کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسری نصیحت کی وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، جس چیز سے بھی انسان دل لگا لے ایک دن جدائیگی کا غم سہنا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی عمل کر لے اس عمل کا ایک نہ ایک دن حساب دینا ہے۔ چوتھی نصیحت کی کہ رات کے اخیر پہر میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت۔ اسی بنا پر تہجد میں آسانی دی گئی۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، ایسے وقت میں گہری نیند آتی ہے، شیطان تھپکی دے کر کے سلاتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اٹھ گیا اور اٹھ کر کے ان قربانیوں کے باوجود، مشقتوں کے باوجود، ٹھنڈی کی پریشانی برداشت کر کے وضو کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جو توفیق ملی پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کو محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ اس بندے سے محبت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرا دیتا ہے جبریل امین کے ذریعے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم زمین میں جاؤ، جا کے اعلان کر دو کہ اور لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگیں۔ جب کسی بندے کی اللہ کے نظر میں جب کوئی بندہ محبوب ہو جاتا تو دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے۔ یہ اللہ سے محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس اخیر رات کی اخیر پہر میں اٹھ کر کے جو توفیق ملے 4 رکعت 6 رکعت اٹھ کے پڑھا جائے۔ مشقت تو ہوتی ہے لیکن جھٹک کر کے لحاظ فوراً انسان اٹھ جائے۔ سستی کا علاج یہی ہے چستی، ورنہ سستی کا اور کوئی علاج نہیں۔ تھوڑا ہمت سے کام لے، جب ہمت کرتا ہے تو پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے امت سے محبت تھی، کس درجے امت سے شفقت تھی، اسی شفقت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کو فرض نہیں کرایا۔ یہ حد درجہ اپلم امت سے محبت تھی۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا سورہ کہف میں، کتنا آپ ان کے لیے کس قدر آپ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں، لیکن آپ کی آخری یہ تمنا تھی کہ کس طرح سے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، نیک راستے پر۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اس راستے پہ کیسے لوگ آ جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری فکر تھی۔ اور اگر لوگ اس پر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حکومت سے، عزت سے، اقتدار سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، لیکن کون سے انسانوں کو، کن لوگوں کو؟ جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب یہ ہے شیطان طرح طرح سے بہکاتا رہتا ہے، بعض دفعہ پھسلا کر کے انسان کے ایمان کی نعمت کو بھی چھیننا چاہتا، ہر طرح سے اس کا حربہ ہوتا ہے۔ ایمان کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے یہ، اگر یہ نعمت رہی تو پھر آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اس نعمت کو بھی شیطان ہڑپنا چاہتا، ہر طرح سے وہ بہکاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جس کی تربیت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، مستقل موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، اور کلام پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عالم پر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ بنی اسرائیل ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگوں کو، وجاوزنا علی بنی اسرائیل فاتوا علی قوم یعکفون، آئے ایک ایسے قوم کے پاس سے یا کہ وہ لوگ ایک بت کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اجعل لنا آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے۔ جس قوم کی موسیٰ نے تربیت کی تھی، جس کو توحید موسیٰ علیہ السلام نے سکھلایا تھا، وہ قوم یہ کہنے لگی ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء متبع ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، کیسی بات تم لوگ کرتے، انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو، یہ تو ایسی چیزیں جو برباد ہونے والی ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیطان کسی بھی طرح سے گھس کر کے ایمان چھیننے کی فکر میں رہتا ہے، تو اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو اور اپنے گھر کے لوگوں کے بھی ایمان کی حفاظت ہو، اس کی فکر ہو، اور اس کے فکر کی سب سے بڑی چیز یہی کہ انہیں دین پر لانے کی کوشش کیا جائے۔ جب لوگ دین پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا، ان کی محبت دوسرے کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے، میرے نیک بندے ہی زمین میں حکومت کریں گے، وہی زمین میں اقتدار کریں گے۔ لیکن آج اس کے الٹا دیکھا جاتا، ایسا کیوں؟ کچھ ہماری اپنی کمی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے تو نعمت دی تھی لیکن ہم نے اس نعمت کو بدل دی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ والوں خود اپنی حالت کو بدلیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئے، اپنی حالت کو ہم نے بدل لیا اور اس کے مطابق ہم زندگی گزارے، جو جبریل امین نے 5 نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انجام پر ہماری نگاہ رہی، ایسے ہی دنیا کی چیزوں سے ہم دل نہیں لگائے، بلکہ یہ سمجھے کہ اگر ہم ان سے دل لگائیں گے تو ایک دن جدائیگی کا غم ہمیں سہنا پڑے گا۔ ہم اس طرح عمل کیے کہ جو بھی کام کیے وہ یہ سمجھ کر کے کہ ایک دن اس کام کا حساب ہونے والا ہے، اور رات کے اخیر پہر میں اٹھ کر کے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ ایسے ہی خدائی فیصلے پر ہم راضی ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر عزت کے ساتھ ہم بھی یہاں زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اقتدار بھی دے دے گا اور عزت بھی دے دے گا، دوسرے لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہو جاتا ہے اس بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، اے جبریل زمین پہ اعلان کر دو کہ لوگ بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے جو اللہ کے حضور اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اسی بنا پر لکھا ہے جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، وہ سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے،
تہجد کی نماز صالحین کی سنت ہے، نیک لوگوں کی سنت ہے، یہ کوئی مشکل نہیں، یہ کرنا چاہیے۔ آج کل سردیوں کی لمبی رات ہو رہی ہے، نیند پوری ہو جاتی، لیکن بس وہی شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سردی کا زمانہ یہ غنیمت ہے، اس لیے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس میں انسان عبادت کرے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے آسانی ہے اس میں روزہ رکھنے پہ۔ تو اس وقت کی ہم قدر کر لیے اگر، تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہو جائے گی، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اور ہماری دنیا کی بھی زندگی شاندار گزرے گی۔ اصل مالداری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ہمیں۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ ہم ان 5 باتوں پہ عمل کر لیے تو یہاں کی زندگی بھی ہماری خوشگوار رہے گی، آخرت کی زندگی بھی خوشگوار رہے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نصیحت کی جبریل امین نے، ان پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔